ان کی سمجھ میں نہیں آتا. آئیے میں ان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے حاجت روا، سب سے بڑے مشکل کشا، سب سے بڑے مصیبتوں کو دور کرنے والے، صبح شام جن کو اللہ کو نہیں بلکہ ان کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئن للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں. صلاۃ غوثیہ تک ظالموں نے ایجاد کی، اور ان مولویوں نے نماز غوثیہ ایجاد کر کے مسلمانوں کو غوث پاک کی نماز اللہ کی ہوتی ہے، نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے. اس نماز کو چھین کے انہوں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ایک متبع سنت تھے، آج ان کے ناموں کی دہائیاں دینے والے یہ ظالم، ان کے گریبان پکڑ کر کے پوچھو مسلمانوں، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ جانتے ہو کس کی کتاب ہے؟ یہ یہ ابھی میں بتاؤں گا، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین. یہ غنیۃ الطالبین مجھے یاد آتا ہے زمانے جاہلیت میں میرے گاؤں کا ایک دوست تھا، ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے جس مدرسے میں، اس کے گھر میں یہ غنیۃ الطالبین تھی. اتفاق سے وہ مدرسے میں لے کے آیا، چنانچہ جناب عالی ہم لوگ کیا سمجھیں اس کو، نہ ہمیں پتا تھا یہ غوث پاک کی کتاب ہے. اس مولوی، دوسرا جو مولوی تھا آج وہ سجادہ نشین ہے، اس مولوی نے فوراً وہ کتاب اپنے پاس منگوا لی تاکہ یہ لڑکے نہ پڑھ پائیں. نعوذ باللہ. آپ سوچیں یہ کتاب جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ یہ غنیۃ الطالبین ہے. یہ کتاب اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے، جس کے مترجم مولانا احمد صاحب مدراسی ہیں. اور یہ جو ہے اس کتاب کے اندر آئیے یہ پیران پیر کے خوب پیران ادھر میں پیا موری ڈولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. خوب پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں غوث اعظم کے قصیدے، غوث اعظم کی منقبتیں، نعرے قادری یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں. ہندو جو تھے نا ہمارے ملکوں کے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون اسے کہتا ہے گوشت کا دامن چھوڑ دو بھائی، گوشت مت کھاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ یہ اتنے سخت ہیں کہ گوشت کھانے سے یہ نعرے لگاتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. گوشت کا وہ سمجھتے وہ گوشت ہے بیچارے، ان کو غریبوں کو کیا معلوم. تو میرے بھائی یہ غنیۃ الطالبین ہیں. میں بلا کسی تبصرے کے میں اپنے عام مسلمانوں سے جو بیچارے جاہل ہیں، جو بیچارے گیارہویں کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، نہ بقرعید کی قربانی کروانے کے لیے، اللہ کی راہ میں بکرا ذبح کرنے کے لیے، گائے ذبح کرنے کے لیے، اونٹ ذبح کرنے کے لیے، بھیڑ ذبح کرنے کے لیے ان غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. لیکن گیارہویں منانے کے لیے، تعزیوں پہ چڑھانے کے لیے، تعزیہ بنانے کے لیے، شد علم پڑھنے کے لیے ان کے پاس خوب پیسے ہوتے ہیں، خوب پیسے. اور یہ جاہل غریب مسلمان اور یہ عورتیں، اللہ انہیں ہدایت دے. میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کی قسم دیکھو پیران پیر کی گیارہویں دلاتے ہو، ان کی دعائیاں دیتے ہو، صبح شام اٹھتے ہو، صبح شام ان کو آواز دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو. آؤ اس کتاب کو بھی تو پڑھو. جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے باتوں کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو جب وہ کوئی بات کا حکم دے گا تو اس بات کے اوپر تم عمل بھی کرو گے. اور اگر عمل نہیں کرو گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تم جھوٹے کہلائے جاؤ گے. اگر تمہیں اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے پیار ہے اور وہ دوست کہتا ہے کہ میرے بھائی جا کے مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے دے، پانی پینا ہے، مجھے پانی پلا دے، مجھے پیاس لگی ہے، تو تم یہ کہو میرے دوست مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے دل سے چاہتا ہوں. وہ کہے میرے بھائی میری حلق سوکھ رہی ہے، تو مجھے پانی پلا دے. کہہ دے میں تیری ٹانگیں دبا دوں، تیرا سر دبا دوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تیرے نام کے بکرے ذبح کر دوں، تیرے نذرانے چڑھا دوں، تجھے کھلا دوں، تجھے پانی. یہ نہیں ہو سکتا پانی. اب وہ کہہ رہا مجھے پانی پلا دے، نہیں جا رہا. آپ بتاؤ وہ دوست اس کا وفادار ہوگا؟ وہ غدار دوست کہلائے گا، وہ لات مار دے گا. ایسے ہی پیران پیر جب جنت میں جائیں گے اور ان کی باتوں کے اوپر تم عمل نہیں کرو گے نا، تو تم نظریں چڑھاؤ، نیازیں چڑھاؤ، صبح شام پکارو، صبح شام ان کو دعائیاں دو. اللہ کی قسم اگر یہ جنت میں جائیں گے تمہیں لات مار دیں گے، تمہارے لات مار دیں گے اور تمہیں فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. دیکھو پیران پیر کیا کہہ رہے ہیں. میں کچھ باتیں ان کی بھی بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقے بازی سے منع کیا، اللہ کے نبی نے تفرقے بازی سے منع کیا. پیران پیر جن کا نمبر اللہ کے نبی کے بعد آتا ہے، آپ
آپ سوچتے ہوں گے کہ میں صحابہ کی باتوں کو کیوں نہیں نقل کیا؟ اس لیے نہیں نقل کیا کہ آج کل کے ہمارے ماحول کے لوگ جو ہیں نا، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ، یہ صحابہ کی نظر و نیاز نہیں چڑھاتے، صحابہ کی قبروں پہ چادریں نہیں چڑھاتے، صحابہ کے نام کی دعائیاں نہیں دیتے، یا ابو بکر صدیق المدد نہیں کہتے، یا عمر فاروق المدد نہیں کہتے، یا عثمان غنی المدد نہیں کہتے، لیکن اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ کیوں؟ معلوم ہے یہ شیعوں کا نعرہ ہے، شیعوں کا نعرہ ہے۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ بیچارے جو ٹٹ پجیے لوگ مولوی ہیں نا، یہ شیعوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، شیعوں سے، رافضیوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے شیعوں کے نعروں میں یہ بھی آ کر کے یا علی مشکل کشا کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں۔ اور یہ آؤ، یہ دیکھو انہیں حضرت پیران پیر کیا فرما رہے ہیں۔ پیران پیر فرما رہے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیوں کے معجزے اور ولیوں کی کرامتیں حق ہیں، اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ گرانی اور ارزانی بھی خداوند کریم کی طرف سے ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ گرانی یعنی مہنگائی یا سستائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ مخلوق میں سے کسی کی طرف سے ہے۔ مخلوق میں سے یعنی کوئی بھی نفع نقصان کا مالک، یہ بیچارے تو یہ تعلیم دیں، اور یہ بیچارہ گیارہویں کرنے والا انہی کی دعائیاں دیتا پھرتا۔ یہ تو کہتے ہیں مخلوق میں کوئی بھی کسی کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ نہ کسی حاکم کے اختیار میں ہے، نہ کسی ستارے کی تاثیر کو اس میں کچھ دخل ہے، جیسا کہ فرقہ قدریہ اور نجومی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، سنو، ہر ہوشیار اور عقل مند مومن کے واسطے بہتر ہے کہ آیات اور احادیث کے جو ظاہری معنی ہوں ان کی پیروی کرے اور تابع دار بنے، یعنی قرآن کریم کے اور احادیث کے کیا بنے؟ تابع دار بنے، اور نئی باتیں نہ نکالے، یعنی بدعت نہ ایجاد کرے، اور نہ اپنی طرف سے کمی بیشی کرے، اور نہ بہت تعویلیں نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی اختیار کر کے اور پھر اس سے ہلاک ہو جاوے۔ گویا بدعتی کیا ہیں؟ ہلاک ہیں، یہ برباد ہیں۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تم پیروی کرو، اے لوگو تم پیروی کرو اور بدعت اختیار نہ کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ اتبعوا، اتباع اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، بدعت اختیار نہ کرو، اور یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت یہی کافی ہے، اور آج کل کا ملا کہتا ہے کہ جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کی نظریں نہ کرو، جب تک تم فلانے نہ بنو، جب تک تم شافعی نہ بنو، جب تک تم مالکی نہ بنو، جب تک تم حنبلی نہ بنو، جب تک تم صحیح جماعت میں ہو ہی نہیں، تم گمراہ ہو، تم غیر مقلد ہو، تم وہابی ہو، تم کہاں فلانی ہو، تم فلانی ہو، دنیا بھر کے لقب دیتے ہیں۔ آؤ، شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیزو، پیرانے پیر تو کہہ رہے ہیں اتباع اور پیروی کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم گیارہویں دلانے والے کہتے ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے جب تک ہم فلانے پیر کے مرشد نہ بنائیں، فلانے سے بیعت نہ ہو، فلانے کی قبر پہ نہ جائیں، فلانے کی چوکھٹ نہ چومیں، فلانے کے در کی خاک نہ چاٹیں، جب تک نہیں ہو سکتے۔ اور آگے آؤ، اسی لیے حضرت پیرانے پیر کہتے ہیں کہ اس لیے ہر ایک مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنی واجب ہے۔ سنت اور جماعت کی، یعنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اور جماعت خلفائے راشدین صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کرنی کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ پس سنت اس طریقے کو کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی سنت کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنت اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ سنو، کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے یہ جماعت کی تعریف اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور پیرانے پیر جماعت کہہ رہے ہیں سنت کی اتباع کرو اور جماعت کی اتباع کرو۔ کہہ رہے ہیں سنت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور جماعت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے نا کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ جماعت۔ تو پیرانے پیر کہہ رہے ہیں جماعت وہ بات ہے جس پر چاروں صحابہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا ہے۔ بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب لوگوں پیرانے پیر کی اس بات کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ سنو، اور یہ لوگ سیدھا راستہ دکھلانے والے ہیں، کیونکہ ان کو سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہے۔ ان سب پر خدا کی رحمت ہو، اور مناسب یہ ہے، سنو اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بدعتیوں کی مذمت، کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے،
بدعتیوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو. آپ سوچو آج ہمارے ہاں کے جو یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, تنظیمیں اور تحریکیں جو ڈگر ڈگر نگر نگر چپل چٹکھائے پھر رہی ہیں, ہاں, اور گیارہویں کے ڈیگے ٹھنکا رہے ہیں, یہ سب ہیں اس میں اشارے کر رہا ہوں, سمجھ جاؤ یہ سب بدعتیوں میں شامل ہیں. ہاں, بزرگوں کی کرامتیں, افسانے, قصے, کہانیاں, کسی کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لینا آ رہے ہیں, کسی کے پیٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں, کوئی جو ہے اپنے گھر میں اللہ کے نبی کو بلا رہا ہے, کوئی خوابوں میں کوئی روٹی کھلا رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے, سب کچھ جبریل تک آ رہے ہیں, اور یہ سب ٹیمیں شامل ہیں, یہ پوری جماعتیں. ہاں, اشارے میں کر رہا ہوں, سمجھو سب, یہ سب لوگ ہیں, یہ سب بدعتی ہیں. کون ہے یہ؟ اب بدعتی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لائے ہوئے دین میں جو نئی بات کا اضافہ کرے وہ بدعت ہے, اور جو اس کے اوپر عمل کرے وہ بدعتی ہے. لے لو ان کے پورے اعمال شروع سے لے کے اخیر تک, سب بدعتی. سنو, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا, ایک صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلا تھا. کہاں سے؟ حضرت سید رفاعی 555 میں 35 میں جب وہ گئے تھے اور سلام کیا تھا تو حضور کا ہاتھ نکلا تھا, اور حضور کے اس ہاتھ کو 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا. 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا, جس میں دیکھنے والے ایک پیرانے پیر بھی تھے. لیکن پیرانے پیر نے اپنی اس کتاب میں, اور میرا دعویٰ ہے ان کی اور بھی کتابیں ہیں, ان کسی بھی کتاب میں پیرانے پیر نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. اتنا اہم واقعہ پیرانے پیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا. تو زکریا صاحب سے پوچھے کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہاں, تبلیغی بھائیوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مرشد نے, آپ کے آقا اور آپ کے محدث اور حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے, یہ سب اسی میں شامل ہیں. یہ سب مشرک اسی شرک کی دائرے میں, اور یہ کفریہ اور فاسد عقیدہ رکھنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے, اور نہ ان کو سلام کہے,